الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. محترم حضرات اور محترم خواتین، اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل تابناک ہو، روشن ہو، اطمینان بخش ہو. اس کے لیے جو تقاضے اور جو تدابیر ممکن ہو سکتی ہیں وہ اسے اپناتا اور اختیار کرتا ہے. تعلیمی اداروں میں ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھنے والے اس تیاری میں رہتے ہیں کہ جب امتحان کا زمانہ آئے تو وہ اس انداز سے امتحان گاہ میں جائیں اور وہاں پرچوں کو اس انداز سے حل کریں کہ ان کو اعلیٰ کامیابی ملے. ایک کسان اپنے کھیت کے سلسلے میں، ایک تاجر اپنے تجارت کے بارے میں، ایک ملازم اپنی ملازمت کے بارے میں اسی فکر میں رہتا ہے کہ کل کو جب ہمارا نتیجہ ہمارے سامنے آئے تو اطمینان بخش نتیجہ ہو. رب العالمین نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو سعی و تدبیر اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے تم اختیار کرتے ہو، ظاہر ہے کہ دنیا فانی، وہ تدابیر بھی فانی، لیکن وہ باقی زندگی اور ہمیشگی کی زندگی جس کو آخرت کہتے ہیں وہ بھی تمہارا مستقبل ہے. اس کے لیے تم نے کیا تیاری کری ہے؟ سوچو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. جب خدا کے حضور اسے کھڑا کیا جائے گا اس وقت خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کی ہیں. اسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اجر پانے کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس وقت اس کے پاس کیا سرمایہ ہوگا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. ہر شخص کو اس کو سوچتے رہنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ مستقبل اور اپنے آخرت کی تابناکی کے لیے اور آخرت کو روشن اور بہتر بنانے کے لیے تدابیر کی ضرورت ہے، وہ تدبیر کون کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت پر یقین تو صاحب ایمان ہی کو ہوتا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کچھ دے کر کے بھیجا ہے، کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے، ہم نے ان نعمتوں کو کس انداز سے استعمال کیا ہے اور کس طور پر ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ صاحب ایمان ہی سوچ سکتا ہے. یہ صاحب تقوی ہی غور فکر کر سکتا ہے. جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضری کا یقین نہ ہو، دائرے کیوں سوچنے لگے؟ آخرت کے جواب دہی کا احساس نہ ہو، وہ اس کے بارے میں کیوں غور فکر کرنے لگے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. میں اگر جوان ہوں تو جوانی ہمیشہ رہے گی، اگر میں دولت مند ہوں تو دولت ہمارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی، یہ عمر اگر ہے تو عمر سے کبھی سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. یہ غیر مسلم اور غیر مومن اور غیر متقی کی سوچ ہی ہوتی ہے.
مومن ہمہ وقت یہ سوچتا رہتا ہے یہ دنیا فانی ہے. روزانہ اسے یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے سورج چمکتا ہے، نصف النہار پر پہنچتا ہے، پھر زوال ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. روزانہ اسے یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ رات آتی ہے، آرام کرنے کا موقع ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے اور پھر اٹھ کر کے اپنے کام دھام میں لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حقیقت کو پانے کے لیے ایمان ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو، تمہاری صبح ہو تو یہ سمجھو کہ ہماری آخری صبح ہے، اور جب شام ہو تو ایسا محسوس کرو کہ یہ آخری شام ہے. ظاہر ہے کہ اسی 24 گھنٹے میں یا تو دن میں اس کو موت واقع ہوگی یا رات میں مرے گا وہ، اور کوئی ایسا وقت نہیں ہے. مومن سوچتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مہلت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس مہلت کے لیے جو ضابطہ، قاعدہ، قانون اور نظام زندگی جو عطا فرمایا ہے اس کو ہم کس انداز سے اختیار کر رہے ہیں. اپنا احتساب کرتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے وہ، اور جب زندگی کے جائزہ لینے پر کہیں اسے کوئی جھوٹ محسوس ہوتا ہے تو اپنے خدا کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا کر کے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اپنے خدا کے سامنے. اور اگر وہ ایمان سے اور تقوی سے تعلق نہیں ہے اس کا تو غور فکر کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. حضرات، یہیں رک کر کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج دنیا میں جو مختلف قسم کے بگاڑ کی کیفیت پائی جاتی ہے، مختلف قسم کی کیفیتیں پائی جاتی ہیں جو بگاڑ کے قبیل سے ہیں، آخر اس بگاڑ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ شخص بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، حکومتیں بگڑی ہوئی ہیں، انسان بگاڑ کے راستے پر تیزی سے بگٹر بھاگتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے جڑ میں کون سی چیز ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں گے تو یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جن لوگوں کے ذہنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضری اور جوابدہی کا احساس نہیں ہوتا ہے وہ بگاڑ کے راستے پر چلے جاتے ہیں، وہ بگاڑ کے راستے پر چلے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھلی ہوئی ہوتی ہے وہ بناؤ کے راستے پر چلتے ہیں اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا تعلق مستحکم اور مضبوط کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ان آنکھوں سے کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے اس کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، ان کانوں سے سن کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں ہم معلومات میں اپنے اضافہ کرتے ہیں، ہاتھ سے چھو کر کے ہم کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، کانوں سے سن کر کے یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے یا کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جو یہ نعمت عطا فرمائی تو ان نعمتوں سے اس دنیا میں آدمی تو کام لے لیتا ہے، لیکن حضرات غور فرمائیے گا کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن کو نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے، نہ ان کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے. کیا ہے حضرات؟ پاس میں ایک قبرستان ہے، بٹلہ ہاؤس کا قبرستان، وہاں آپ کتنی اعلیٰ ترین مشین لے کر کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں اپنے کسی عزیز، کسی شناسہ سے پوچھیں اس کے قبر پر اس مشین کو رکھ کر کے تمہارے پر کیا گزر رہی ہے، کس حال میں ہو تم، راحت اور آرام میں، تکلیف اور اذیت میں، کیا حال ہے تمہارا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. اور وہیں کیوں جس کسی کے ہاں کسی کی میت ہو، موت واقع ہو جائے، اس مرنے والے شخص سے اس کے گھر کے لوگ یا ڈاکٹر اور معالج اسے پوچھیں کہ اس وقت تمہارے پر کیا گزر رہی ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم کرتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے، اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے اور ودود بھی ہے، اس نے کہا
کہ جن چیزوں کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، اپنے علم کے دائرے میں اسے نہیں لا سکتا ہے، ہم اس کو بتانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ کچھ وہ جانتا ہے اپنے حواس خمسہ سے، اور کچھ ہم بتائیں گے اس کو اپنی مہربانی اور کرم سے، اور اسے بتائیں گے کہ تم جن چیزوں کو تم نہیں سمجھ سکتے وہ یہ ہے۔ اس کے لیے معتبر ذریعہ اختیار کیا گیا۔ معتبر ذریعہ کا مطلب یہ کہ اس نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور نبیوں نے ان چیزوں کو انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ کل کو تمہارے ساتھ اگر تم ایسے ہو تو ایسا ہونے والا ہے، اور اگر تم ایسے نہیں ہو تو رب کی نعمتوں سے تم محروم کر دیے جاؤ گے، چوری کرو گے سزا ملے گی۔ یہ خدا نے نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو بات یہ بتائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے قرآن عظیم جیسی کتاب عطا فرما دی، جس میں ایک نقطہ نہ گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ شک کیا جا سکتا ہے اور نہ شبہ کی کوئی گنجائش اس کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں احکامات اور ہدایات کے لیے قوانین بتائے ہیں، وہیں ان امور کے بارے میں اور ان حالات اور کیفیات کے بارے میں روشنی ڈالی ہے کہ جو انسان کے سامنے، ہر انسان کے سامنے وہ حقیقت آنے والی ہے۔ مثال کے طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہ حقیقت تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ ہم میں سے ہر شخص کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہر مسلمان کو، ہر ہندو کو، ہر سکھ اور عیسائی کو، ہر بودھ اور بہائی کو، ہر شخص کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دن کے بارے میں تم سوچو کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور وہ ساق، پنڈلی یا حقائق جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جب وہ حقائق سامنے آ جائیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں ہدایت ربانی کے ماننے میں تم نے تعویل اور تکلف سے کام لیا تھا، تم نے اپنی طاقت کے زوم میں، اپنی دولت کے نشے میں ہدایت ربانی کو ماننے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ آج اگر تم ان حقائق کو دیکھ کر کے جہنم ایک طرف دہک رہی ہے، آگ کے اندر چنگھاڑ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور انسان رونے پیٹنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس کے پاس کوئی مشغلہ نہیں ہے، انسان کا پیتا پانی ہو رہا ہے، اللہ میاں آپ کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اسی آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن جب اپنی پنڈلی یا جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اس وقت کی کیفیت ہو وہ کہے گا، تو جو لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہیں اور انہوں نے ضروری سمجھا ہے وہ فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے بغیر کسی عذر کے نماز نہیں پڑھی ہے، اللہ کی بندگی نہیں کی ہے، اس کی اطاعت نہیں کی ہے، اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے انہوں نے روگردانی اور انحراف کا رویہ اور روش اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مہربانی کا تقاضا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی، جھک نہیں سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ کے سامنے وہ جھکنے کے موقف میں نہیں ہوں گے، ہزار جتن کے باوجود وہ سجدے میں خدا کے سامنے نہیں جا سکیں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طرف جلال ہے اور دوسری طرف رب العالمین کی جانب سے جو عنایات اور مہربانیاں کی گئی انسانوں پر، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں،
جانے کتنی انگنت نعمتیں انسان کو دی گئی تھیں، لیکن ان تمام نعمتوں اور مہربانیوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود خدا کے حضور جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غرور ہے، گھمنڈ ہے، انکار ہے، انحراف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، شرم کے مارے، پشیمانی کے مارے، ڈر کے مارے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھ رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں ایسا ہے کہ یہ ان کی پیٹھ سخت کیوں ہو گئی ہے کہ سجدہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، کیوں ایسا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ یہ اس وجہ سے کہ جب یہ دنیا میں تھے، تندرست تھے، کوئی دشواری نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، خدا کی بندگی کرنے میں ان کے سامنے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس وقت انہوں نے خدا کی بندگی نہیں کی۔ اب سر کے آنکھوں سے خدا کو دیکھ کر کے یہ چاہیں کہ خدا کے سامنے جھک جائیں، ممکن نہیں ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور جب ان کو بلایا گیا تھا وہ تندرست تھے، اس وقت نہیں عبادت کر سکے تو اب عبادت کرنے کا کیا موقع رہ گیا؟ اب خدا کے سامنے جھکنے کا کیا موقع رہ گیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کو اپنے سامنے ہم اور آپ رکھیں کہ خدا کے سامنے ہم کھڑے ہیں، آواز لگ رہی ہے اور جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے، زندگی کے تمام مسائل اور معاملات میں خدا کی اطاعت کی ہے، سجدے میں چلے گئے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ کھڑے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اچھا آپ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، شرم کے مارے کسی کی طرف دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرات، قرآن حکیم نے بتایا کہ تم حشر کے میدان کی اس کیفیت کو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، لیکن انتہائی محفوظ طریقے سے تمہیں یہ اطلاع دی جا رہی ہے، لہذا اسے گرہ سے باندھ لو کہ یہ دن آنے والا ہے اور ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہونے والا ہے۔ حشر کے میدان میں سب کے سامنے یہ بات آئے گی۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب کے لیے پیش ہو رہے ہیں اور وہاں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے تاکہ اسے پڑھیں اور فیصلہ کریں کیا کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ دو قسم کے انسان وہاں ہوں گے، ایک وہ کہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی تو فرشتے مانوس شکل میں، جانی پہچانی صورت میں، انتہائی اپنائیت کے ساتھ اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں، چلو اللہ میاں نے تم کو بلایا ہے، جنت کی نعمت دینے کے لیے بلایا ہے اور تمہیں اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے بلایا ہے، چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی روح قبض ہونے کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے مشکیزہ میں پانی بھر دیا جائے، آپ تصور کر لیجئے گھڑے کا یا بالٹی کا، اور اسے الٹ دیا جائے، جس طریقے سے پانی کے گرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، ایسے ہی مومن کے روح نکلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ سامنے فرشتے مانوس شکل میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ وہ انسان اللہ کے روبرو اجر پانے کے لیے یہاں دیکھ کر کے اسے سکون ہوا کہ ہمارا مستقبل روشن ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہوگا۔ قبر میں دفن کیا گیا، نکیرین آئے، فرشتوں نے پوچھا من ربک ومن دینک ومن رسولک ومن نبیک، ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا اس نے، ٹھیک ٹھیک جواب، اس لیے کہ زندگی پر اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، رسول کی اطاعت کی تھی، آخرت کے اوپر یقین رکھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور احسان سے وہاں بھی اس کی قبر وسیع کر دی گئی اور کھول دیا گیا تاکہ تا حد نظر وہ دیکھتا رہے، اور بہترین قسم کا منظر اس کے سامنے، خوف نہیں ہے کوئی قبر کا۔ قبر کی تنہائی زندوں کے لیے تو دکھ رہی ہے کہ چند فٹ کے گڈھے میں اپنے مردے کو ہم دفن کر رہے ہیں، لیکن مردے سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے مردے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی قبر کو وسیع کر دی جائے گی۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا
کہ جو لوگ زندگی میں بغاوت اور بندگی سے انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں، انتہائی خوفناک شکل کے فرشتے ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کو معلوم ہو گیا کہ مستقبل ہمارا نہایتی پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، اور جب قبر میں پہنچے تو وہاں کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں، کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور نہایت ہی سختی کا ماحول کیا جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے تمہارے لیے سزا جاری رہے گی. حضرات، ہر شخص خدا کے سامنے پہنچے گا اور وہاں اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا. اگر کسی شخص کا ماضی روح نکلتے وقت، قبر میں ہوتے وقت، یا اسی طریقے سے قبر سے نکل کر کے خدا کے سامنے پہنچتے وقت ٹھیک ٹھاک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا نامہ اعمال کو لے کر کے نامہ اعمال سامنے سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھاتا ہے. اچھی چیز ہے، اس لیے اسے داہنے ہاتھ میں لو. یہ گویا کہ ایک علامت ہوگی کہ نامہ اعمال ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارا مستقبل ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے برخلاف جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے نافرمانی میں گزاری ہے، وہ اما من اوتي كتابه بشماله فيقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے کتاب یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا. قرآن کریم میں فرمایا کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں جو لوگ لیں گے اس کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیں گے، پیٹھ کے پیچھے چھپا لیں گے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، کوئی دیکھے نہیں. شرم ہے، حجاب ہے، پشیمانی ہے، پریشانی ہے کہ مستقبل ہمارا تاریک ہے، ابھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس لیے کہ نامہ اعمال ہمارا ٹھیک نہیں ہے. کہتا پھر رہا ہے ایک طرف داہنے نامہ اعمال جن کے داہنے ہاتھ میں جنہوں نے لیا ہے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جن کے نامہ اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں لینے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں، لو جی میرا نامہ اعمال. جس طریقے سے کہ کالج سے آپ کا بیٹا نہ اپنے ریزلٹ کارڈ کو لے کر کے آیا ہے تو خاندان میں سب کو دکھاتا پھر رہا ہے، یہ دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ ہے، دیکھو کتنی میری پوزیشن کیا بنی ہے، ڈویژن کیا بنایا ہم نے، فلاں کیا کیا ہے، فلاں کیا، اور لوگوں سے انعام لے رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. اور جو لڑکا فیل ہو گیا ہے وہ گھر میں چپ چاپ بیٹھا رو رہا ہے. یہاں رونے کا موقع تو ہے لیکن وہاں رونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ کہتا پھر رہا ہے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، یہ پتہ نہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے ابھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن آنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. مجھے اپنے حساب کے بارے میں کوئی واقفیت نہ ہوتی، میں نے جانتا مر جاتا تو اچھا تھا، اس سے پہلے زمین پھٹتی اور دھنس جاتا. قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وہاں آدمی یہ تمنا کرے گا کہ زمین پھٹتی اور میں اس کے اندر دھس جاتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. حضرات، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ایک تو یہ قرآنی آیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اس پر مطالعہ کرنا چاہیے. دوسری طرف روزانہ ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے. یہ کہہ سکتا ہے کوئی شخص کہ صاحب ہم نے تو کبھی نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ وہاں کی اذیت دیکھی، نہ ہم قرآن کے بارے میں یقین کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم خواب تو دیکھتے ہو بھائی. خواب میں ایک شخص سویا ہوا ہے، اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، اور معلوم ہوا کہ اس کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کا گلا کاٹا جا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے.
وہ کیفیت جسم پر نہیں بلکہ روح پر طاری ہوتی ہے. خواب میں جو کیفیت ہوتی ہے چاہے وہ آرام کی ہو یا تکلیف کی ہو وہ روح کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. جسم تو محفوظ ہے، اپنے گھر میں ہے، نہ دریا میں ڈوب رہا ہے، نہ ہاتھی اس کو دوڑا رہا ہے، نہ سانپ اس کا پیچھا کر رہا ہے، نہ دشمن اس کو ستا رہے ہیں، لیکن اذیت اس کو ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں خواب دیکھو اور وہاں اس کی تفسیر سنو کہ کیا کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. روزانہ تمہارے سامنے یہ منظر آتا ہے، روزانہ تمہارے سامنے یہ منظر آتا ہے. حضرات، اس خواب نے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ روح، جسم تو سڑتا ہے، گلتا ہے، جانور کھا لیتے ہیں، آگ میں جلا دیا جاتا ہے، لیکن روح تو باقی رہتی ہے. روح کے اوپر یہ حوالاتی کی حیثیت سے وہاں عالم برزخ میں قبر کے اندر یہ تمام کیفیات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کہا کہ ہر قدم پر تمہارے سامنے ثبوت ہے، دلائل ہیں، اور تمہاری آنکھوں کو کھولنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی لطف و لذت میں مبتلا ہو کر کے اور ایسے ہی زندگی گزار دو، اور جب آنکھ پر سے دنیا کی بندھی ہوئی پٹی جب کھولی جائے تمہارے سامنے جنت نہیں بلکہ دوزخ نظر آنے لگے، ہلاکت نظر آنے لگے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. پٹی کھول دی جائے گی تو اس وقت تمہاری چیخ نکل جائے گی اس منظر کو دیکھ کر کے. تو بجائے اس کے کہ اس ہولناک منظر کو دیکھنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے کرم کی توقع کرو، اور اللہ نے جو ہدایت تم کو دی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک وقت ہے کہ ہم ہیں، کل کو نہیں رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے، اور ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، ہمیں یقین کے ساتھ اس سلسلے میں عمل کرنے کی توفیق ملے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے بن کر کے اس دنیا میں اور اس دنیا سے جب ہمارا تعلق منقطع ہو تو رب کی رحمتوں سے ہمارا تعلق ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.